کسی کاہن نے کہا تھا فرعون سے، نجومی نے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسی ملک کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری جان کا دشمن ہوگا اور تمہیں ہٹا کر وہ خود تخت و تاج کا مالک بنے گا، اس ملک کا بادشاہ بنے گا۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا، اے نجومی، تو نے اپنا خواب بتا دیا ہے، اب جا، تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ارے کوئی بچہ میری حکومت کو ختم تو تب کرے گا جب میں اس ملک میں کسی بچے کو زندہ رہنے دوں گا تب۔ اور اس دن کی تاریخ سے فرعون نے سارے معصوم بچوں کا قتل کروا دیا، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو مروا دیا، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی CID ہر محلے میں ہر گاؤں میں گھومتی پھرتی اور پتہ لگتا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بس اسی گھر میں چھاپا مارتی اور اس بچے کو اپنے حوالے کر لیتی اور اس کو قتل کر دیتی، اس بچے کو مار ڈالتی۔ اتنی شہرت عام ہو گئی، اتنی شہرت عام ہو گئی کہ لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے ڈرنے لگے کہ جب ہم پیدا کریں گے تو ہمارا بچہ مارا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بیوی سے ملنے کی بعد بچے ہی نہ پیدا کریں۔ اس کے باوجود حالات یہ تھے کہ وہ ہر محلے میں اور گاؤں میں CID اس کی گھومتی تھی، جس بچے کی رونے کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی اس بچے کو چھین لیا جاتا تھا ماں سے اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار ڈالا جاتا تھا۔ دیکھیے فرعون کسی کو زندہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ تھا۔ 3-4 دن تک تو وہ چھپاتی رہی اور کسی طریقے سے اپنے بچے کو بچاتی رہی، آج یہاں سوئی کل وہاں سوئی، پھر سوچنے لگی کہ اگر فرعون کی پولیس کو پتا چل گیا تو میرا بچہ مارا جائے گا، میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، کیوں نہیں اس بچے کو میں سمندر کے حوالے کر دوں۔ غور کرو میرے بھائیوں، موسیٰ کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق میں اپنے بچے کو پیک کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر دریائے نیل کے پاس جاتی ہے اور اس بچے کو اس لکڑی کے صندوق میں پیک بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے، اس سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا بچہ میرے پاس خطرے میں رہے گا، اب ہم نے تیری امانت کو تیرے حوالے سپرد کر دیا ہے، الہ العالمین اس بچے کی حفاظت کرنا اب تیری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں پیک کر دیا گیا اور وہ بہتے ہوئے جا رہا ہے، وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، ماں ہے جب تک صندوق دیکھتی ہے دیکھتی رہی، سمندر کی موجیں اس صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں، ماں ہے، ماں کا درد بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، ہم اس کا احساس کر پائیں یا نہ کر پائیں، ماں کتنا بھی ظلم کرنے والا بچہ ہو لیکن ماں کو رحم آ ہی جاتا ہے۔ ماں کی ممتا اور محبت کا صحیح اندازہ اگر کوئی جرجیز سے پوچھے کہ تم نے کس وقت لگایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لگایا جب مجھے میرے کسی دشمن نے ناکام کوششوں کے باوجود ہر طریقے کا حربہ استعمال کر کے مجھے جیل کی سلاخوں میں پہنچایا۔ کوئی تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری پر اپنے اٹاوا سے بنارس کی جیل میں، میرے ساتھیوں اس وقت ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہوتی ہے، میرے بھائیوں اس چیز کو بیان کر کے میں پورے مجمع کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جرجیز صاحب کوئی ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں۔ میں نے اس زمانے میں اس وقت سمجھا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے علقمہ، اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، ماں غصہ ہو کر چلی جاتی ہے،
یہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. علقمہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجتی ہیں. آپ حضرت بلال کو، حضرت عمار کو اور ایک دو صحابی کو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ علقمہ سے کلمہ نکلواؤ. علقمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ ادا کرو. حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، آپ آئیے. حضرت محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علقمہ کو دیکھتے ہیں، ان سے کلمے کی گزارش کرتے ہیں، کلمہ پڑھو، لیکن کلمہ ادا نہیں ہوتا. فرمایا مجھے علقمہ کی ماں سے ملنا ہے. لگتا ہے علقمہ کی ماں ناراض ہے. حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے. وہ لاٹھی لے کر آتی ہے، لاٹھی ٹیک کر آتی ہے. آپ نے فرمایا سچ بتانا. آئے علقمہ کی ماں، سچ بتانا، کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام و کثیر الصدقہ. مجھے اس کے نمازی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بہت روزے دار ہے، بہت بڑا نمازی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرنے والا میرا بیٹا. لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے بیوی کے مقابلے میں کم سمجھتا ہے. میری بات کو ٹھکرا دیتا ہے لیکن بیوی کی بات کو نہیں ٹھکراتا ہے. مجھے بس اپنے بیٹے سے یہ شکایت ہے کہ وہ مجھ پر مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے. اچھا تو تم معاف نہیں کرو گی؟ کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا صحابیوں جنگل جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو علقمہ کو آگ لگاؤ لکڑیوں میں، اور جب آگ جل جائے تو علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دو. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے کہا تو پھر علقمہ کو جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. جو اپنے ماں کا نافرمان ہو اس کی جنازے کی نماز بھی محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے. ماں تھی، چیخ پڑی اللہ کے رسول میں علقمہ کو معاف کر رہی ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے علقمہ کو معاف کر رہی ہوں. یہاں معاف کیا، وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں علقمہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کیا. علقمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا، زبان سے کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو جنتی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے. ماں ہے، دیکھ رہی ہے صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، اس میں میرا بیٹا ہے، پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا. غور کرو، میں اپنے پاس رکھتی ہوں موسیٰ کو تو فرعون مار ڈالے گا، چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ڈوبے گا، سمندر میں کوئی اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، کسی کو ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی اس بچے کا میں چہرہ بھی دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی. ماں تھی، ساری چیزیں سوچ رہی تھی. سمندر بہاتا لے گیا اور ماں اس صندوق کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گیا. اب چلی آئی، جب غائب ہو گیا صندوق تو چلی آئی. ادھر یہ لکڑی کا صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا. فرعون کی بیوی آسیہ گھر کے گیلری میں کھڑی تھی، سمندر کا نظارہ دیکھ رہی تھی، دریائے نیل کا. انہوں نے صندوق کو بہتا ہوا دیکھا تو اپنے نوکروں سے کہنے لگی اس میں ضرور کوئی خزانہ ہے، سونا ہوگا، چاندی ہوگا، ہیرا جواہر، کچھ تو ہے اس میں. اے میرے نوکروں جاؤ جلدی سے اس صندوق کو سمندر میں گوتا لگا کر تیرتے ہوئے جاؤ اور اس کو لے کر میرے پاس آؤ. سارے غلام، سارے نوکر چاکر دوڑ پڑے اور اس بہتے ہوئے صندوق کو اٹھا کر لے آئے.
جب آسیہ نے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زر و جواہرات ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر اپنے انگوٹھوں کو اپنے منہ میں چوستے ہوئے ایک خوبصورت لڑکا ہے، ایک حسین و جمیل بچہ اس صندوق کے اندر موجود ہے. اس بچے کو اٹھایا، فرعون کے نوکروں نے فرعون کو بتایا آپ کی بیوی نے جو صندوق اٹھایا اس میں بچہ ہے. فرعون تلوار لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اس بچے کو ہمارے حوالے کرو. جب کوئی بچہ میں زندہ نہیں رہنے دیتا تو اس کو بھی میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بھی میں قتل کروں گا. آسیہ کہتی ہے میرے پیارے شوہر اس بچے کو قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو جیسی تعلیم دیں گے تربیت دیں گے بچہ اسی طریقے سے چلے گا. ہمارے پاس ہے، اب اس کا ڈر کس بات کا ہے؟ ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ آگے چل کر ہم کو کوئی نفع پہنچائے گا، فائدہ مند ہوگا. اس بچے کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ جب تمہاری تب پرورشی ہم اور آپ مل کے کریں گے تو ڈر کس بات کا ہے؟ ایک باپ کا پیار دیں گے ہم، ایک ماں کا پیار دیں گے اس بچے کو. فرعون کی سمجھ میں آیا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے رکھ لو، ہمارے پاس رہے گا، جب سرکشی کرے گا تو کاٹ دوں گا گردن. پال لو. وہ بچہ فرعون ہی کے گھر میں پلنے لگا، بڑھنے لگا. اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہوں میں کہ وہ بڑا ہوا اور وہی بچہ توحید کو بلند کر کے فرعون کا درد سر بن گیا. اور ایک دن آیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو مارنے کے لیے جاتا ہے. اللہ نے کہا القی عصاک، اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو اس سمندر میں. موسیٰ نے لاٹھی ماری، دو حصوں میں بٹ گیا سمندر. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نکل گئی. فرعون نے سمجھا اچھا راستہ ہے چلے اس کے اندر. جیسے ہی فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں آیا، اللہ نے حکم دیا ہے سمندر کے دونوں کناروں مل جاؤ. سمندر کے دونوں کنارے جیسے ہی ملتے ہیں ڈوب کے مر جاتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی موت کا سبب بنتے ہیں. اللہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ کو پالا، اسی کے گھر میں پال پوس کر بڑا کیا، نبوت دی، پیغمبر بنایا، اسلامی کو اس کی موت کا ذریعہ بنایا. میرے بھائیوں دیکھو سارے بچوں کو مارتا تھا وہ، لیکن موسیٰ کو اسی کے گھر میں اللہ رب العالمین نے پال پوس کر بڑا کروا دیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر لے نہیں سکتی، اور جس سے لے لے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی. اسی لیے تو مانو اس کو. ان ٹک پچیوں سے بچو، 100% لڑکا ہی ہوگا. ایسے کٹ ملوں سے بچو. میرے بھائیوں قرآن کی آیت پر یقین رکھو، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. وہ اللہ ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے، وہ اللہ ہے جس کو چاہے بیٹے دے. او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور چاہے تو وہ بیٹا بھی دے اور بیٹی بھی دے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے، بانج بنا دے، عقیم بنا دے. اور ایسا اس نے نبیوں کے ساتھ بھی کیا، نبیوں کے ساتھ بھی کیا. شعیب علیہ السلام کی زندگی اٹھا لو، اللہ نے شعیب کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، کوئی بیٹا نہیں دیا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، کوئی بیٹا نہیں دیا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ نے ان کو بیٹے ہی بیٹے دیے، کوئی بیٹی نہیں دی. کون نہیں چاہتا ہمارے گھر میں دونوں رہیں؟ ہر شادی شدہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو ہو. ہمارے گھر میں لڑکے تو اس کو لڑکی کی ضرورت ہے کہ ایک بیٹی ہو جاتی تو اچھا ہوتا. جس کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی وہ چاہتا کہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. میرے بھائیوں ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ملے ہمیں. صرف بیٹا بیٹا وہ بھی پریشان رہتا ہے، صرف بیٹی بیٹی وہ بھی. نبیوں کے پاس طاقت ہوتی بیٹا بیٹی الگ الگ چیز تو وہ چاہتے کہ ہمارے پاس بیٹا بیٹی دونوں ہو.
اور دیکھو اللہ کی قدرت. اللہ نے جب کہا کہ میں چاہوں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دوں, میں چاہوں تو بیٹے ہی بیٹے دوں, میں چاہوں تو بیٹا بیٹی دونوں دوں, اور میں چاہوں تو کچھ نہ دوں. اور دیکھ لو شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی, کوئی بیٹا نہیں دیا. یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے دیے, کوئی بیٹی نہیں دی. اور دیکھ لو محمد رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دی. بیٹے قاسم, عبداللہ, ابراہیم, بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. میرے بھائیوں, اللہ نے محمد رسول اللہ کو بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دی. اور دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شادی ہی نہیں ہوئی, نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی, کچھ نہیں دیا. آپ اس نبیوں کی زندگی پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو. جب نبی اپنے گھر میں اتنی پاورفل ہونے والے, اتنی اچھی ذات اور اتنی مضبوط ذات ہونے کے باوجود جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے مالک نہیں بن سکے, تو آج کے یہ لوگ تمہیں بیٹا اور بیٹی کیا دیں گے؟ عقیدہ رکھو. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کا ایک احسان ہے جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. اور سنیے آپ, ہم زیادہ سے زیادہ, جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, جرجیت صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, پرچہ بنے گا اور سے کر کے, ہاں کتنے لوگوں کو دعوت دوں؟ کسی نے کہہ دیا صاحب فلاں کا نام, تم سے کس نے پوچھا تھا؟ فلاں آدمی کو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں بلائیں گے, وہ کمینہ ہم کو جیل بھجوایا تھا. ریجیکٹ. ہم اپنے اوپر ڈال کے کہہ رہے ہیں. آپ شادیوں کے موقع پر اپنے دشمنوں کو لسٹ سے کاٹ دیں گے, نہیں بلائیں گے. اس کو بلائیں گے. ارے دشمنوں کو تو چھوڑو, رشتہ داریوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں, اور آپ اپنے بہت سے ریلیٹیوز کو, بہت سے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہو. جاؤ, نہیں بلائیں گے اس کو. اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, اس نے ہماری بیٹی کا رشتہ چھڑوایا تھا, اس کو نہیں بلائیں گے. اس نے ہمارے بیٹے کو اتنا عیب لگائے تھے, ہم اس کو نہیں بلائیں گے. آپ اپنے گھر ایک دن کے لیے شادی کے موقع پر سب کو کھلانا بھی چاہتے ہو, اس میں بھی اپنے دشمنوں کو چھانٹ دیتے ہو, اپنے رشتہ داروں کو چھانٹ دیتے ہو کہ ان کو نہیں بلانا, ان کو نہیں بلانا. ذرا اس اللہ رب العالمین کی رحمت پر غور کرو. اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ایک سر نہیں جھکاتے, ایک ٹائم ماتھا نہیں ٹیکتے, کبھی انہوں نے اپنی زبان سے سبحان اللہ نہیں کہا ہے, الحمدللہ نہیں کہا ہے, اللہ اکبر نہیں کہا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے. زندگی بھر وہ ناستک رہے, دہریہ رہے, کافر رہے, اللہ کا انکار کرتے رہے, اللہ کو نہیں مانتے رہے, اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے, لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی کھلاتا ہے, ان کو بھی پلاتا ہے. وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو بھی تندرستی دیتا ہے, ان کو بھی بستر پر سوتے ہیں تو نیند دیتا ہے, ان کو بھی دوائیوں میں صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے. میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا الرحمن الرحیم, وہ بڑا ہی رحم کرنے والا, انتہائی مہربان ہے. ذرا ہم تصور تو کریں میرے پیارے ساتھیوں, اس کی رحمت کو دیکھیں. ہم اپنے دشمنوں کو سال میں ایک بار, زندگی میں ایک بار, اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں ایک بار بھی کھلانا گوارا نہیں کرتے. پھر ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین دونوں تینوں ٹائم اپنے دشمنوں کو بھی, اپنے نافرمانوں کو بھی, کافروں کو بھی بلا روح اور روایت کھلا رہا ہے اور کوئی کمی نہیں رکھ رہا ہے. اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, دونوں جہان کا پالنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا, وہ ہمیشہ کسی مہمان کو بلا کر لاتے تھے اور کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. ان کو ایک دن کوئی نہیں ملا, ایک بوڑھا آدمی ان کو مل گیا, کہا بابا چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا میں بھوکا ہوں, تم کھانے کھلانے کے لیے لے جا رہے ہو, چلیے. جیسی دسترخوان لگتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھانا آتا ہے, کہا بابا کھانا کھاؤ. اس نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑتے ہی کہا بسم النار, میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس نے بسم اللہ نہیں کہا,
اس نے نہیں کہا اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، نہیں، چونکہ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، اس نے کہا بسم اللہ، آگ کے نام سے کھایا، منہ تک لے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، بزرگ، بوڑھے بابا، لقمہ رکھو رکھو۔ اس نے رکھ دیا۔ کیا بات ہے ابراہیم؟ کہا کہ یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، اور تم کو کھانا ہے تو میرے رب کا نام، میرے اللہ کا نام لے کر تم کو کھانا پڑے گا۔ تم آگ کا نام لے کر کھاتے ہو، نہیں کھانے دوں گا۔ وہ بزرگ اٹھ گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ابراہیم، زبردستی اپنا حکم مجھ پر مت تھوپو، میں آگ کو اپنا معبود مانتا ہوں، پوری زندگی 90 سال کی میں نے آگ کی عبادت میں گزاری ہے، میں اپنا معبود آگ کو سمجھتا ہوں، اسی کے نام سے کھاؤں گا، اگر کھلانا ہو تو کھلاؤ، ورنہ یہاں سے میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں ابھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تو میں کھانا ہے تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ورنہ چلے جاؤ، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے۔ وہ بوڑھا کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ابھی وہ 100 قدم گیا ہوگا، مشکل سے 150 یا 200 قدم دور گیا ہوگا، یہاں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حکم دیا ابراہیم اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جبریل نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ مل جاتا ہے کسی گلی میں۔ کہا بابا چلو۔ کہا کہاں چلو؟ گھر چلو۔ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے گیا، تم نے انسلٹ کر کے بھگا دیا، ذلیل کر کے بھگا دیا، اب پھر لے جا رہے ہو، دوبارہ ذلیل کرو گے؟ فرمایا نہیں، آئے بابا تمہیں جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا اچانک یہ سورج کیسے پورب کی بجائے پشچم سے نکل گیا؟ آئے ابراہیم اتنی جلدی تم کیسے بدل گئے؟ ابھی تو بھگا دیے تھے اور اب کہہ رہے ہو جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن بھوکے دسترخوان سے مت اٹھو۔ ابراہیم کہتے ہیں آئے بابا میرے پاس اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا آئے ابراہیم اس بوڑھے کو بھوکا کیوں اٹھا دیا؟ میں نے کہا اس نے تیرا نام نہیں لیا۔ اس اللہ نے مجھ سے فرمایا آئے ابراہیم اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا، اس بزرگ نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا، اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا، لیکن 90 سال تک میں اس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ جب مجھے اس کو کھلانے پلانے میں اعتراض نہیں تو تجھے کیوں اعتراض ہے؟ جا اس کو پکڑ کے لا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا ابراہیم پہلے میرا رشتہ بھی اس اللہ سے جوڑو جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا غفور الرحیم ہے، جو اتنا بخشنے والا ہے، جو اتنا رحم والا ہے۔ پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں ہم کس کو کھلاتے ہیں کس کو نہیں یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ وہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور اپنے مخالفوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی کھلاتا ہے اور ناستکوں کو بھی کھلاتا ہے، اہل ایمان کو بھی کھلاتا ہے اور بے ایمانوں کو بھی کھلاتا ہے، کافر اور مشرکوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ ہم اور آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا وہ مہربان ہے، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمتوں پر آپ غور کریں، ہاتھ پیر کٹ جائیں کس کام میں؟ آکسیجن، آپ ہوائی جہاز میں بھی اڑ جائیں۔ پوچھئے ہم لوگوں سے جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے، اس وقت آپ 40,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں، اس وقت آپ 35,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں، آکسیجن ادھر بھی ملتا ہے۔ میرا اللہ خشکی میں بھی ہمیں نہیں بھولتا، میرا اللہ فضاؤں میں بھی ہمیں نہیں بھولتا۔ سوچو کتنا مہربان ہے۔ شادی ہوتی ہے ہماری آپ کی، بیوی گھر میں آتی ہے ہمارے،
آپ کے اپنے فائدے کے لیے ملتے ہیں آپ. حمل ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں, بچہ ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں. ذرا غور کیا اس تاریکی کو, دنیا کی تاریکی, پھر پیٹ کی تاریکی, پھر پیٹ کے اندر بھی رحم بچے دانی کی تاریکی, اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کی تاریکی. ذرا تصور کریے. بھلے ہی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بہت آرام سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال دیں, لیکن کوئی سائنٹسٹ مصنوعی بچہ آج تک نہیں بنا پائے. غور کرو دنیا کی تاریکی, پھر ماں کے پیٹ کی تاریکی, پھر ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے دانی کی تاریکی, اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی, اس جھلی کی تاریکی. اتنی تاریکیوں میں ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا, تمہیں ہوا بھی دیتا ہے, سانس بھی پہنچاتا ہے, آکسیجن بھی پہنچاتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے, پانی بھی پہنچاتا ہے. تیری ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک بنا رہا ہوتا ہے. تیری ماں کچن میں قدم رکھتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا ہوتا ہے. تیری ماں بستر سے اٹھتے ہوئے برتن مانج رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری زبان بنا رہا ہوتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اے انسان, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو شروع میں ایک ذلیل و حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا, ایک پانی کی بوند نہ تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا, جو ماں کی بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى. اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, مختلف مراحل سے گزارا. پہلے جمع ہوا خون بنایا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر ہڈی بنایا, پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا. مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد تجھے بنا سوا کر درست کر دیا. اتنی نرم آنکھیں بنائی کہ انگلی سے پھوڑی جا سکتی ہے, اور اتنا نرم و نازک سر بنایا کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے, اور اس سر کے اندر بھی اتنا سا بھیجا رکھ دیا جس کو دو انگلی کے بیچ میں مسلنا چاہو تو مسل دو. ہزاروں تاروں کے کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دے دیے, کانوں میں سننے کی طاقت دے دی. فخلق فسوى, بنا سوا کر تجھے درست کر دیا, پھر چھوڑا نہیں. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, اس نے جو بہتر سمجھا لڑکا لڑکی نر مادہ وہ بھی بنا دیا. تم مانگ رہے اللہ مجھے بیٹا دے دے, لیکن اللہ نے بیٹی دے دی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو بیٹا مانگ رہا ہے لیکن تو سمجھ نہیں رہا ہے یہ بیٹا زمین و جائیداد کے لیے تیرا مرڈر کر دے گا, تیرا قتل کر دے گا. تو مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے لیکن میں بیٹا نہیں تجھے بیٹی دوں گا, اس لیے کہ جب وہ بیمار ہوگا تو تیری بیٹی تیرے کام آئے گی. بہویں ہاتھ نہیں لگائیں گی, بیٹے کی بیوی تیرے ہاتھ نہیں لگائے گی, بیٹا بھی تیری پیشاب و پائخانے اور غلاظت کو نہیں دھوئے گا, اس وقت تیری بیٹی ہی تیرے کام آئے گی. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بیٹا دوں یا بیٹی دوں, لہٰذا تو بیٹا مانگ رہا ہے میں بیٹی دے رہا ہوں. تو مجھے غصہ ہوگا, اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی, لیکن عالم الغیب تو میں ہوں, میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے رحمت کس میں ہے, بیٹے میں یا بیٹی میں. ارے تمہارے بچے کو نیمونیا ہو جائے, نزلہ ہو جائے تو کیا تم آئس کریم دلاؤ گے؟ بیٹا آئس کریم دیکھ کر ضد کر رہا ہے,
पापा आइसक्रीम आइसक्रीम, आप कहोगे बेटा सही हो जाओ तब देंगे, वो रो रहा है फिर भी आप नहीं देंगे, वो बचल जाएगा जमीन पर फिर भी आप आइसक्रीम नहीं दिलाओगे, क्योंकि जानते हो निमोनिया में आइसक्रीम जहर है। आप अपने बेटे की जिद पूरी नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा नासमझ है, और बेटा जो चीज मांग रहा है वो समझ नहीं रहा कि ये इस बीमारी में कितना नुकसानदेह है। आप थप्पड़ भी मार देंगे गुस्से में, लेकिन आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है, वो नासमझ है, वो बेटा बेटा मांग रहा है, लेकिन बेटी उसके लिए ज्यादा मुफीद है। अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए वो बेटी देता है। क्यों गुस्सा होते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पे खुश होना चाहिए, उसकी जो चीज अता कर दे, अता करदा चीज पर हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह तूने जो बेहतर समझा वो हमें दिया। हमारी नाक़िस अक़ल इस लायक कहां है कि हम समझ सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने नर मादा भी बना दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या तुम बताओ, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे? जब पहली बार तुमको जिंदगी दे सकता है तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता है। माँ के पेट के अंदर भी ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, माँ के पेट के अंदर भी ग़िज़ा पहुंचाई। और सुनो, रहमत देखो अल्लाह की, किसी भी कुंवारी लड़की को आप नजर डालें तो आप सुना होगा, देखा होगा कि कोई भी कुंवारी लड़की की पिस्तान में दूध नहीं होता है। उसकी पिस्तानों में दूध तभी आता है जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। रहमत देखो, वो जानता है मेरा रब अभी तक इस बच्चे को दूध की जरूरत नहीं थी, इस बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बच्चा माँ के पेट में, अब वो जानता है कि ये बच्चा जब दुनिया में आ रहा है तो डायरेक्ट रोटी नहीं खाएगा, डायरेक्ट चावल नहीं खाएगा, डायरेक्ट बादाम और खजूर नहीं खाएगा। वो जानता है, गौर करो आए लोगों, वो कितना मेहरबान है और रहमत वाला है। तेरे दुनिया में आंख खोलने से पहले उसने तेरी माँ की पिस्तान में तेरी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दिया, तेरी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। गौर कीजिए, बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछिए कि माँ की पिस्तान का दूध बच्चे के लिए कितना सेहतमंद है, कितना फायदेमंद है। और मुकम्मल 2 साल तक हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुकम्मल कंप्लीट 2 साल तक तुम उनको दूध पिलाओ। युर्ज़िअना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगाइए, तुम दुनिया में आए थे, ये सारी चीजें तुम्हारे माँ बाप खरीद के नहीं लाए थे। तुम दुनिया में आए हो, ऑक्सीजन हवा का इंतजाम पहले से अल्लाह ने कर दिया। तुम दुनिया में आए, तुम्हारे पानी का इंतजाम पहले अल्लाह ने कर दिया। तुम्हारी माँ की पिस्तान में ग़िज़ा अल्लाह ने पहले से भर दी। धीरे धीरे बड़े होते गए। ओ लोगों, सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती रही, तुम्हें आराम के लिए नींद भी उसने दी और तुम्हें उठाया भी। मेरे भाइयों, गौर तो करो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, दुकानदार हमें ये चीज दे, दुकानदार हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलेबी वाले के मोहताज है कि वो हमें जलेबी दे, जलेबी वाला हमारा मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। मेरे भाइयों, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम आसमान के सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी मोहताज नहीं है। हम जमीन और आसमान के मोहताज हैं, लेकिन जमीन और आसमान हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन तमाम चीजों को दिया है हमें। रहमत तो देखो, गवर्नमेंट ये बिजली देती है, हम अपने घर में रोशनी करते हैं तो टैक्स लेती है मीटर में रीडिंग की शक्ल में। हम खेतों में पानी देते हैं, सरकार टैक्स लेती है। गौर कीजिए, हम रोशनी का इंतजाम करते हैं तो टैक्स देते हैं। हम
اے سی چلاتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، ہوا ٹھنڈی کھاتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہوا اتنی وافر مقدار میں دی، کوئی ٹیکس نہیں مانگا۔ بارش کے 4 مہینے متعین کر دیے، کوئی ٹیکس نہیں مانگا۔ میرے بھائیوں، اتنی وافر مقدار میں پانی دے دیا، کوئی ٹیکس نہیں مانگا تو ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے، میرے گھر میں آ کر میرے سامنے سر رکھ لے، اس بات کا اعلان کر دے کہ اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں، اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں۔ اے میرے بندے، میری نعمتوں کے بدلے میں صرف اتنا اعتراف کر لے۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بمبئی کے سمندروں سے بھاپ بنا کر، اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنا کر 10 منٹ کے لیے صرف ممبئی پر بارش کی گئی تھی۔ سائنٹسٹ لوگوں نے ممبئی کے سمندر سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بادل بنا کر، مصنوعی آرٹیفیشل بادل بنا کر صرف 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ بس اسی ہندوستان میں، اسی بھارت کے اندر 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ جانتے ہو 10 منٹ کی بارش میں کتنا خرچہ آیا تھا بھارت کا؟ 25 سال کی بھارت کی کمائی ڈوب گئی تھی۔ 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 3 سال کی نہیں، 25 سال کی بھارت کی کمائی صرف 10 منٹ کی بارش میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جون، جولائی، اگست، ستمبر، بارش ہی بارش، ہمارے کھیتوں میں اناج کا بڑھنا اور پیدا ہونا، اور کہیں تو اتنی بارش کہ مولانا دعا کریے اللہ کہیں سیلاب سے ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، اللہ سیلاب سے روک دے، اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے۔ یہ بارش 4 مہینے، کیا ٹیکس دیتے ہو تم اللہ رب العالمین کو؟ کیا ٹیکس؟ سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا، اپنے غلام ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہم ادا نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما من عبد یشرب الماء القراہ، مسلم شریف کی روایت کہ جو شخص پانی پی لے آرام سے، جو بندہ آرام سے پانی پی لے، یعنی اٹھائے گلا اور حلق میں نیچے چلا جائے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر معدے کے ذریعے کڈنی کی صفائی ہونے کے بعد پیشاب کی تھیلی میں آنے کے بعد آرام سے تم استنجا کرنے جاؤ اور وہ پانی بہت آرام سے باہر نکل جائے، بہت آرام سے نکل جائے، یعنی پیشاب کرنے میں بھی تمہیں دقت نہ ہو، الا وجب الشکر، ایسا اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بات کھولا، پی لیا، بہت آرام سے پیٹ میں چلا گیا اور پھر یہ پانی باہر بھی نکل گیا بلا کسی تکلیف کے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ان سے پوچھیے آپ۔ اس وقت ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، جو سیکریٹری ہے پوری جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے آل انڈیا، ان کا لیور فنکشن بالکل ختم، کڈنی دونوں بے جان۔ میں گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے ان سے ملنے کے لیے دہلی میں، ویدانتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹروں نے لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، کڈنی کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، تقریباً 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اس آدمی نے کچھ نہیں کمایا ہے۔ میں جانتا ہوں میرٹھ کا رہنے والا وہ شخص جس کے پاس میرٹھ میں اپنا بھی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، مسجد کی طرف سے دیے ہوئے خندق بازار میں ایک کمرہ جو مسجد کی طرف سے ملا ہے اسی میں وہ شخص رہتا ہو، 40 لاکھ روپے کا انتظام ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں گیا تو تنگ رہ گیا، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں،
ان کی بیوی کڈنی دینا چاہ رہی تھی، جانچ کے بعد پتا چلا کہ آپ کا وزن بڑا ہوا ہے، بیوی کی کڈنی نہیں لگ سکتی، دنگ رہ گیا۔ جب پتا چلا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے لیور دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا اپنے باپ کے لیے کڈنی دے رہا ہے، سوچئے کتنی بڑی آزمائش۔ سننا بہت آسان ہے، میں آپ ہی کے بنگال میں، آپ ہی کے مالدہ کے، آپ ہی کے کلیا چک کے ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا باپ اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹروں نے 6-7 مہینے کا وقت دے رکھا ہے، جس میں 4 مہینے گزر بھی چکے ہیں، 2-3 مہینے کی اور زندگی رہ گئی ہے، اور بیٹا کہہ رہا جب بچنا ہی نہیں ہے تو خرچ کیوں کروں اپنے پاپ؟ اور بیٹا ایسا بھی نہیں کہ وہ دکان پر بیٹھ کر 10-20 روپے کماتا ہو، کروڑ پتی اور ارب پتی ہو بیٹا، لاکھوں روپے کا مالک ہو بیٹا، دوسروں کو حج بھی کراتا ہو بیٹا۔ ایسی نالائق اولاد، ایسی نالائق اولاد، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھتا۔ مولانا کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ میری CID بہت مضبوط ہے، ذرا تصور کریے، میرا بھی باپ تھا، میں ایموشنل کارڈ نہیں کھیلنا ہوں۔ میری بہن نے کہا بھائی لے آؤ، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ہم لوگ کچھ دن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی کہتا ہے بھائی لکھنؤ میں کیا کر رہے ہو، لے آؤ، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے باپ کا علاج ہاسپٹل میں کروں گا، جو ہونا ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن آخری سانس بھی اگر نکلے گی تو ہاسپٹل میں نکلے گی، اور وہی ہوا۔ لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں میرے باپ نے آخری سانس لی۔ کوشش تو کرو، اللہ تو تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، کوشش کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹروں نے 7 مہینے کا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو صحیح علم تو اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس 7 مہینے کو 7 سال کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی دے دے، لیکن ایسی اولاد جو اپنے باپ کو بمبئی میں چھوڑ کے چلی آئے، اپنے باپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ جب ان کو بچنا ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کیوں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تم کتنے بھی حج کرا لو، کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ جب تمہارا کروایا ہوا حج قبول ہوگا، نہ نماز اور نہ عبادتیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو یہ کروڑوں روپیہ کما رہا نا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے باپ کا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ پوچھئے، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مسلم حافظہ اللہ پوری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ فرشتہ صفت انسان، میرے بھائیوں، علم کا سمندر، ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے، یہ علم کا، آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، علم کا سمندر ہے یہ شخص۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں تو صرف لچھے دار تقریریں کرنے والے پسند ہیں، سریلی آواز والے پسند ہیں، تم نے علم کی قدر کہاں کی ہے؟ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن تم نے علماء کی قدر کہاں کی ہے؟ تم نے علماء کو جانا کہاں ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کی عزت کرو، ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عمریں بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتوں سے نواز دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات میں کر رہا ہوں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے، اللہ شفا بھی دیتا ہے، تو دعا کریے مولانا ہارون صاحب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ٹرانسپلانٹ کے عمل کو سکسیس فرما دے، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جس شخص کے لیے بھی ہم نے کہا ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو میں نام بھی لے دیتا، لیکن بس ہم گمنام ہی رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عطا فرمائے۔ ان کا لیور کینسر سے خراب ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور پھر
لاسٹ میں یہ دعا کہ اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو تو بہتر جانتا ہے، تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بات کر رہا تھا کہ اللہ ادھر بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے، اللہ اس جگہ بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوا، چھوٹا ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، اور جیسی بچہ ماں کے ساتھ لیٹا، ماں سردیوں میں، اور بچے نے پیشاب کر دیا۔ خیر اب تو ڈائپر وغیرہ آنے لگے ہیں، ماں پہنا دیتی ہیں، اب تو یہ مصیبتیں مول نہیں لیتی ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھو جو پہلے زمانے میں ڈائپر نہیں چلتے تھے اور پہنانے کی کوئی چیز نہیں چلتی تھی، ہم لوگوں کو بھی ہماری ماؤں نے پالا ہے، اس زمانے کو یاد کرو میرے بھائیوں۔ ماں دیکھتی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو سمجھ جاتی تھی کہ یہ بچہ پیشاب کیا ہوا ہے، ماں اس بچے کو اٹھاتی تھی اور اپنی جگہ پر سلا دیتی تھی، اور اس کے گیلے بستر پر خود اپنے آپ کو لٹا لیتی تھی، لیٹ جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی؟ اگر اللہ ماں کے دل میں یہ رحمت نہ ڈالتا تو تو زندہ بھی نہیں رہتا۔ سوچو ذرا، ماں کس درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کوئی بچہ جنتی ہے، نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ بھلا دیتا ہے اس عورت کے اندر، وہ اپنے بیٹے کی ولادت کی محبت میں، اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی محبت میں اس تکلیف کو بھی بھول جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اتنی تکلیف کو برداشت کرنا اور بھول جانا اور اپنے بچے کو پیدا کرنا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کے اندر کتنی محبت پیدا کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بچہ آیا غصے میں، ماں چاکلیٹ، ماں نے ایسے کیا، چاکلیٹ ہے مان لو بیٹا، بچے کو غصہ آیا، مارا، ماں نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا، بچے نے مارا، بظاہر ایک مار کا معاملہ، ماں نے کہا بیٹا سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ اس محبت کو کس درجے میں آپ رکھیں گے؟ یہ کیا رحمت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اور ماں کے دل کے اندر ڈالا ہے؟ اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے، ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ ایک عورت بھی قید کر کے لائی گئی اور اللہ کے نبی کے پاس پیش کی گئی، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا۔ وہ عورت جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور پکڑ کے لے جاتی اور اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی اور اپنی پستان سے اس کو دودھ پلانے لگتی۔ جس جس بچے کو دیکھتی اس بچے کو پکڑ کے اپنے پستان سے لگا لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عورت ہے جنگی قیدیوں میں قید کر کے لائی گئی ہے، گرفتار کر کے لائی گئی ہے، اور ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، یہ عورت ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنی پستان سے لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو، اوریجنل بیٹے کو، اصلی بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہوئے کہتے اللہ ارحم بعبادہ۔ آئے میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جتنی یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں؟ اس رحمت کی طرف ذرا نظریں دوڑا
کر دیکھو کتنا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر. کتنا شکریہ ادا کرو گے, کتنا شکریہ ادا کرو گے. اللہ ارحم بعبادہ, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. مانگ کر تو دیکھو, توبہ کر کے تو دیکھو, استغفار کر کے تو دیکھو, اور یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے 20 سے زیادہ بار, 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو پکار کر کہا یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو, یعنی جو گناہگار ہیں ان سے بھی کہہ رہا اے میرے بندو, اے میرے بندو. جیسے ایک باپ ناکارہ ہی اولاد صحیح, شرابی صحیح, جواری بھی صحیح, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ آ جا, میرے بیٹے شراب چھوڑ دے, میرے بیٹے جوا چھوڑ دے, میرے بیٹے لاٹری چھوڑ دے, میرے بیٹے کیرم بورڈ چھوڑ دے. جیسے جانتا ہے کہ یہ نالائق ہے, بے شرم ہو چکا ہے, شرابی ہے, جواری ہے, پھر بھی کہہ رہا میرے بیٹے. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی, گناہگار بندوں سے کہ آئے میرے بندو, آئے میرے بندو. اللہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اور ایک جگہ تو حد ہی کر دی اللہ نے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندو, یعنی اللہ کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو, اگر تم نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر تم نے گناہ کر کے زمین و آسمان بھی بھر لیے ہیں, بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ, پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ وہاں پر بھی کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آئے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والوں, آئے میرے بندو, آؤ میرے پاس, اپنا دامن پھیلاؤ, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ حال ہے, ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمانو والو اللہ سے سچی توبہ کرو, خالص توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی توبہ اللہ توبہ, اللہ توبہ, کوئی گناہ اللہ توبہ, توبہ توبہ, استغفر, توبہ توبہ. یہ تو ہم دن بھر میں 50 بار کہتے ہیں. ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں, اللہ نہیں مانتا. توبہ کا مطلب, توبتن نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے اس گناہ پر ہمیں شرمندگی ہو, ندامت. پہلی چیز جو گناہ ہم نے کیا اس پر ندامت ہو, اور دوسری چیز جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں, ہاں ہٹو, فوراً چھوڑ دیں. دوسری چیز, اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے کہ اللہ میری مدد فرما, آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا, اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں توبہ میں شامل ہونی چاہیے. پہلی چیز اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت, شرمندگی. دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا, اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ. یہ 3 چیزیں ہماری توبہ میں شامل نہیں ہے تو ہماری توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمانو والو تم خالص و سچی توبہ کرو. جب تم سچی توبہ اللہ سے کرو گے تو اللہ کیا کرے گا, عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ فِي جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی, شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, نہریں جاری ہوں گی. اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی. توبہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی, توبہ کرو گے تو اللہ تو گناہوں کو مٹائے گا, توبہ کرو گے تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اور توبہ بھی وہ, یہ توبہ نہیں توبہ غلط ہو گیا, شراب پی, اللہ مجھے معاف کر دے, ٹھیک, دوسرے دن پھر شراب پی لی, اللہ مجھے معاف کر دے, تیسرے دن پھر شراب پی لی, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ, مذاق کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ. اللہ کو غفور الرحیم تو جانو,
جاننا بھی چاہیے، لیکن وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اس لیے اس کو قہار بھی جانو اور جبار بھی جانو۔ وہ قہر ڈھانے والا بھی ہے اور جبر کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر غفور الرحیم جانتے ہو تو قہار اور جبار بھی جانو، اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، تمہارے کھیتوں میں بارشیں دے گا، تمہاری فصلوں کو اگائے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا، یعنی تمہارے مالوں میں برکت بھی دے گا، اور تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور نہریں بھی دے گا۔ دیکھیے نعمتیں، دیکھیے اللہ کس پر؟ جب توبہ کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ یہ نعمتیں دے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اناج میں خشکی آ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اگر کسی کے مال و دولت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ کوئی بے اولاد ہے اور شادی کے 10-20 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ تمام نعمتیں تمہیں توبہ اور استغفار کی کے بعد ملیں گی۔ اللہ کہتا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، بڑھائے گا، تمہیں باغات یعنی کھیتیاں دے گا، اور تمہیں نہریں یعنی چشمے جاری کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، اے امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے چلیے، اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت عمر فاروق نکلے اور تمام لوگوں کو میدان میں لے گئے نماز استسقاء کے لیے۔ میدان میں گئے، نماز تو پڑھی لیکن دعا کے لیے بارش کا کوئی لفظ بھی نہیں مانگا۔ حضرت عمر نے نماز استسقاء ادا کی اور دعا میں کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا، مغفرت طلب کی، استغفار کیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہم، اللہ مجھے بخش دے، اللہ ان کو بخش دے۔ حضرت عمر نے اپنے لیے مغفرت طلب کی، اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی، صرف مغفرت طلب کی اور لوٹ کے چلے آئے۔ جب وہ اپنے دربار خلافت میں پہنچے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین، ہم تو نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے تھے، ہم نے تو سوچا آپ بارش برسا، اللہ رحمت کی بارش فرما، لیکن آپ نے استغفار کیا، آپ نے مغفرت طلب کی اور چلے آئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں مانگا، اللہ سے بارش کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا، ہاں آئے لوگوں، تم نے بالکل صحیح فرمایا، ہم نے اللہ سے بارش نہیں مانگی۔ فرمایا ہم تو بارش ہی کے لیے لے کر گئے تھے آپ کو کہ بارش کے لیے دعا کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم نے مغفرت طلب کی ہے، آئے لوگوں مغفرت طلب کر کے ہم نے آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا، ان دروازوں کو ہلا دیا جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں، جہاں سے بارش آتی ہے۔ آئے لوگوں ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی، امید رکھو، اس لیے کہ جس چیز کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو ہلا دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، جہاں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رحمت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھائیں۔
آپ کی بیٹی شادی ہو گئی، آپ نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا اپنی بیٹی کو، آپ نے جہیز میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا، آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے گئی، بہت سامان لے گئی، آپ نے برتن بھی دیے، اسٹیل کے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے۔ آپ کی بیٹی جب سسرال جاتی ہے سامان بہت حفاظت سے رکھتی ہے، اور خاص طور پر وہ سامان جو میکے سے ملتا ہے اس کو لڑکیاں اپنے سسرال میں بہت حفاظت سے رکھتی ہیں۔ کانچ کے 2 گلاس تھے، جھاڑو لگا رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، کانچ کے 2 گلاس میں سے 1 گلاس زمین کی اوپر گر گیا، اور جیسے ہی گرا وہ چکنا چور ہو گیا، دوسرا گلاس بچ گیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو ٹوٹ گیا اس کی یا جو بچ گیا اس کی؟ عقل سے آپ جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب جو ٹوٹ گیا اس کا کیا کرے گی؟ اس کو تو اکٹھا کرے گی، کہیں بچوں کے چبھ نہ جائے، اور اس کو پھینک دے گی، ڈسٹ بن میں ڈال دے گی، اور جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی اور اسی کو صاف کر کے دھل کے رکھے گی۔ ہوگا بھی ایسا؟ کانچ کے 2 برتن ہیں، حفاظت سے رکھتی تھی، اچانک ایک چھوٹ گیا اور گر گیا، چکنا چور ہو گیا، جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی، جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کی عمر 20 سال ہو اور ایک بیٹے کی عمر 24 سال ہو۔ 20 سال کا بیٹا کماتا ہے، 20 سال کا بیٹا نوکری کرتا ہے، 20 سال کا بیٹا اپنے ہاتھوں پیروں پہ کھڑا ہے، وہ کما کر لاتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے، اپنی ماں کو پلاتا ہے، اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو اس سے بھی بڑا بیٹا ہے 24 سال کا، وہ دونوں پیروں سے اپاہج ہے، دونوں ہاتھوں سے لولا ہے، اس کو لقوہ مار گیا ہے، فالج مار گئی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، وہ گردن ٹیڑھی کیے ہوئے ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تھوک اس کو نکلتا ہے، نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پیشاب و پائخانہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک بیٹا کماتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، بلکہ وہ خود بھوکا ہے، وہ خود اپنی ماں کا اور اپنے بھائی کا محتاج بنا بیٹھا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو دھلا نہیں سکتا، اس کی پیشاب و پائخانے کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہاں دوسرے بیٹے کا حال یہ ہے، ایمانداری سے جواب دیجئے، ماں اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے سے زیادہ محبت کرے گی؟ کس بیٹے کو زیادہ سنبھالے گی؟ کس بیٹے کا زیادہ خیال رکھے گی؟ ہماری بیٹی کانچ کے شیشے کے 2 برتن ہیں، ایک گر گیا، جو گر گیا اس کو کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے، یہ بھی کوڑا ہے بیٹا، نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، پوری زندگی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی تو 24 سال ہے، اس کو تو 50 60 80 سال تک اس کو دیکھنا پڑے گا، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ماں کس بیٹے کی زیادہ حفاظت کرے گی۔ میرا دل کہتا ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی دیکھ ریکھ وہ اپنے اپاہج بیٹے کی کرے گی، صحیح و تندرست بیٹے کا اتنا خیال نہیں رکھے گی۔ تندرست تو تندرست ہے، وہ گیا اس کی فکر نہیں، لیکن یہاں 1 منٹ بھی اس سے دور نہیں ہوگی۔ وہ رال ٹپکا رہا ہے، ماں اپنی اوڑھنی اتارتی ہے اور اس کی زبان کو صاف کر لیتی ہے، پھر اسی اوڑھنی کو اوڑھ لیتی ہے۔ غور کرو، اس کو پیشاب لگ رہا ہے، ماں اس کا کپڑا اٹھاتی ہے، اس کو بالٹی میں یا ڈبے میں اس کو پیشاب کراتی ہے، پھر وہی ماں نالی میں پھینکنے جا رہی ہے، پھر وہی ماں اس کو لیٹرین کرا رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف بھی کر رہی ہے۔ ماں کے دل میں یہ محبت
یہ جذبہ اگر پیدا کیا ہے تو اسی اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر ماں میں رحم و کرم کا یہ جذبہ نہیں ہوتا تو اے شیر شاہی کے لوگوں، تم اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ماں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دی ہوتی۔ لیکن رحم و کرم کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں، اور یہاں تک اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے یہ محبت ماں کے دل کے اندر پیدا کی، اور ماں کی ممتا اور محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ کافی ہے میرے بھائیوں، آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ لیا، ضرورت سے زیادہ میری آواز سخت رہی، اور کل کا پروگرام کشن گنج میں ہے، پرسوں کا بھی وہیں ہے، اس لیے 2 گھنٹے میں 5 منٹ کم ہیں۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اللہ کی نعمتوں کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اور ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا ہم اقرار کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔